شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، تمام صحابہ کرام پر۔ نمرود بادشاہ کا مکمل واقعہ، پیدائش سے عبرت ناک موت تک۔ روایت میں ہے کہ عاتکہ کو زنا سے حمل ٹھہرا جس سے نمرود پیدا ہوا۔ نمرود کے والد بادشاہ کنعان نے نمرود کو اپنی اولاد ماننے سے انکار کر دیا۔ دنیا میں 4 عظیم بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے دور حکومت میں آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی۔ ان میں 2 مومن بادشاہ تھے، حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام، جبکہ 2 مشرک و کافر تھے، بخت نصر اور نمرود۔ نمرود بادشاہ بابل کا حکمران گزرا ہے۔ اس کا نام نمرود بن کنعان بن کوس بن سام بن نوح تھا۔ روایت میں نمرود کے بارے میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ نمرود نے 400 سال دنیا میں حکومت کی۔ یہ بہت بڑا ظالم اور وحشی بادشاہ تھا۔ اس کے دور حکومت میں بت پرستی عام تھی۔ ہر انسان نے اپنے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے۔ انہوں نے خدا کی عبادت کو چھوڑ کر عبادت کے اپنے طریقے بنائے ہوئے تھے۔ ناظرین گرامی، نمرود ولد الزنا اور حرامی تھا۔ اس کی ماں نے زنا کروایا تھا جس سے نمرود پیدا ہوا۔ اگر سلطنت کو کوئی وارث پیدا نہ ہوا تو بادشاہت ختم ہو جائے گی، لیکن یہ ناجائز لڑکا بڑا ہو کر بہت بڑا بادشاہ بن گیا اور 400 سال بادشاہی کرنے کے بعد سرکشی، تکبر اور غرور اس کی طبیعت میں سما گئی۔ نمرود نے ایک رات خواب دیکھا تھا کہ ایک ستارہ نکلا ہے اور اس کی روشنی میں چاند اور سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے ہیں۔ جب اس نے اپنا خواب کاہنوں اور نجومیوں کو بتایا تو انہوں نے اس کی تعبیر بتائی کہ ایک فرزند ایسا پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہی کو زوال میں بدل دے گا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا۔ اس نے یہ حکم دے دیا کہ میرے شہر میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے، مرد عورتوں سے جدا ہو جائیں۔ چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، مگر تقدیر الہی کو کون ٹال سکتا ہے۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہونے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ بادشاہ کے خوف سے ان کو دور پہاڑ کے اندر غار میں لے کر گئیں اور وہاں پر ہی انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اسی غار میں ان کو چھوڑ کر آ گئیں، اور ہر روز وہ ان کو دودھ پلانے کی غرض سے اس غار میں جاتی تھیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 برس کی عمر تک، اور بعض نے تحریر فرمایا ہے کہ 17 برس کی عمر تک آپ نے اسی غار میں پرورش پائی۔ دوسری طرف شرک اتنا عام ہو چکا تھا کہ نمرود کے دور میں کوئی ایک خدا کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ نمرود لوگوں کو کہتا تھا کہ میں آپ کا خدا ہوں۔ وہ ہر کسی کو اپنی عبادت کرنے پہ مجبور کرتا تھا۔ اسی دور میں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی تھے جو ایک خدا پہ یقین رکھتے تھے۔ وہ بتوں کی پوجا کرنے سے دوسروں کو منع کرتے تھے۔ خدا ایک ہے، صرف اسی کی ہی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تھی۔ نمرود کی قوم ایسی قوم تھی جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کسی بھی الفاظ کا کوئی اثر نہ پڑا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے سب سے بڑے بت خانے میں چلے گئے۔ وہاں بے شمار بڑے بڑے بت تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سب بتوں کو کلہاڑے سے توڑ ڈالا، سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑی لٹکا دی۔ جب نمرود کی قوم اپنے بت خانے میں آئی تو انہوں نے دیکھا کہ سب کے سب بت پاش پاش ہو گئے ہیں، بس ایک بت بچا ہوا ہے جس کے کندھے پر کلہاڑی لٹک رہی ہے۔ وہ اسی وقت سمجھ گئے تھے کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے بتوں کے خلاف ہیں اور وہ بت کے بجائے ہم سب کو ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ نمرودیوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل پر بہت غصہ آیا۔ انہوں نے اپنے بادشاہ نمرود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس حرکت کے بارے میں بتایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے بتوں کو پاش پاش کر دیا ہے۔ نمرود نے کہا، خدا تو میں ہوں، وہ کون ہوتا ہے کہ لوگوں کو مجھے سجدہ کرنے سے روکے؟ نمرود نے حکم دیا کہ وہ ایک جگہ پر لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلائیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں سزا کے طور پر پھینک دیں۔ نمرودیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا۔ آگ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم پر کوئی اثر نہ کیا، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں جتنے دن تک آگ میں رہا تو میں اللہ تعالیٰ کے ایک خاص رحم و کرم میں تھا۔ میں اس آگ میں سکون سے رہا تھا، اتنا سکون میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے باہر نکالا گیا تو آگ سے باہر آتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرودیوں سے کہا کہ تم سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔
بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دو، یہ بت تم کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرودیوں کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ تم اپنے بیہودہ کاموں سے باز آ جاؤ، ایک خدا کی عبادت کرو۔ نمرود پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کسی بات پر اثر نہ ہوا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ میں نمرود خدا ہوں۔ پھر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ تمہارا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا خدا اللہ تعالیٰ ہے جو ہر کسی کو زندگی اور موت دینے والا ہے، جو پوری کائنات اور آسمانوں کا مالک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی تو نمرود مسکراتے ہوئے یہ کہنے لگا، یہ سب کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ نمرود بادشاہ نے 2 قیدیوں کو بلایا جن کو سزائے موت ہو چکی تھی۔ ان میں سے نمرود نے ایک کو مار دیا اور دوسرے کو آزاد کر دیا۔ یہ کام کرنے کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا، یہ دیکھو میں خدا ہوں، میں نے ایک کو موت دے دی اور دوسرے کو زندہ چھوڑ دیا۔ اسی طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بے شمار دلیلیں دیتے ہوئے کہنے لگا، اصل خدا تو میں ہوں، آپ بتاؤ تمہارا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تم خدا ہو تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود بے بس ہو گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ اسی طرح نمرود اپنی ساری قوم کے سامنے ذلیل ہو کر رہ گیا۔ اس سے پہلے بھی کئی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو خدا کی عبادت کرنے اور خدا کو ایک ماننے کا حکم دے رکھا تھا۔ نمرود پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کئی بار نمرود کو دین حق قبول کرنے کی دعوت دی تھی۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل سے بہت تنگ آ چکا تھا۔ بادشاہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اگر تمہارا خدا سچا ہے تو اسے کہہ دو کہ میرے ساتھ جنگ کرے، اور اس کو بول دو کہ اپنا لشکر زمین پر اتارے جو مجھ سے جنگ کرے۔ خدا میں نمرود ہوں، میرے سوا کسی میں کوئی ہمت نہیں ہے کہ وہ میرے سامنے کھڑا ہو جائے۔ نمرود کی زبان سے یہ لفظ نکلنا ہی تھا کہ حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین تشریف لے آئے اور فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی الفاظ نمرود کو کہہ دیے کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابراہیم کی بات سن کر نمرود نے جنگ کے لیے 3 دن کا وقت مانگا، 3 دن میں وہ جنگ کی تیاری کر سکے۔ 3 دن تک نمرود نے دنیا کے سارے بڑے نامی گرامی جنگجوؤں کو بلا بھجوایا۔ وہ نمرود کی طرف سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو کر آ گئے۔ جب نمرود کا سارا لشکر اکٹھا ہو گیا تو نمرود نے کہا، اے ابراہیم، میں جنگ کے لیے تیار ہوں، جو میں نے 3 دن مانگے تھے وہ پورے ہو گئے ہیں، تم اپنے رب کی فوج کو بلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے نمرود سے جنگ کرنے کے لیے مچھروں کا لشکر بھیج دیا، جس کی تعداد نمرود کے لشکر سے کئی گنا زیادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے مچھروں نے چند ہی لمحے میں نمرودی فوج پر حملہ کیا اور اس کی فوج کا خون چوس لیا۔ نمرود کی فوج میں ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آنے لگیں۔ جب نمرود نے اپنے لشکر کی یہ حالت دیکھی تو وہ سب کچھ چھوڑ کر اپنے محل کی طرف بھاگ گیا اور اپنی بیوی کے کمرے میں جا کر چھپ گیا، اور ایک مچھر نمرود کا پیچھا کرتا ہوا اس کے محل میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی نمرود نے اپنی بیوی کو کہا، اس مچھر نے ساری فوج کو ہلاک و برباد کر دیا ہے۔ وہ یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے ایک مچھر نمرود کے ناک میں چلا گیا۔ مچھر ناک سے ہوتا ہوا دماغ تک جا پہنچا۔ مچھر دماغ میں جا کر دماغ کو کاٹنے لگا۔ جب مچھر دماغ کو کاٹتا تو نمرود تکلیف سے اپنے سر کو پاگلوں کی طرح دیواروں کے ساتھ مارتا۔ اسی طرح وہ مچھر نمرود کے دماغ کو کئی دن تک کھاتا رہا۔ نمرود نے یہ حکم جاری کر رکھا تھا کہ جو کوئی بھی نمرود کے پاس آئے تو اپنا جوتا اتار کر نمرود کے سر پر مارتا رہے۔ اس طرح نمرود کو چند دیر سکون ملتا۔ تھوڑا سا ٹائم گزرنے کے بعد نمرود تکلیف سے پھر بے حال ہو جاتا۔ اس مچھر کے کاٹنے سے نمرود اپنے سر کو دیواروں سے مارتا رہتا۔ اسی سزا میں تڑپتا تڑپتا نمرود اس دنیا سے چل بسا۔ اس لیے کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کا شریک مت ٹھہرائیں۔ نمرود کا حال ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، کس طرح نمرود پاگلوں کی طرح دیواروں کے ساتھ سر مار مار کر روتا اور چلاتا رہا، اور اس کا کیا انجام ہوا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو للکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا انجام برا کرتا ہے۔
دوستو اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ پاک ذات ہے، وہ ہمارا رازق ہے، خالق ہے اور مالک ہے۔ وہی موت اور زندگی دینے والا ہے۔ دن رات، سورج چاند ستارے، کوئی بھی اس کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتے۔ جو خدا کی نافرمانی کرتا ہے ایک نہ ایک دن وہ عذاب الہی میں ضرور مبتلا ہوتا ہے۔ تو بس ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں، کبھی بھی کسی بات کا بھی غرور نہ کریں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔